میں ظفر بختاری صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور یو پی جی کے سیکرٹری جنرل، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سب سے خیرات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور آج ایک موضوع جس پہ آپ کو چیئرمین صاحب نے، جہاد عباسی صاحب نے اور خالد چودھری صاحب نے بریف کر دیا ہے کہ آج کی میٹنگ کا مقصد کیا ہے، تو اسی حوالے سے میں نے بھی آپ سے یہی گزارش کرنی ہے کہ دیکھیے یہ جو 30 کو میٹنگ ہے، ای جی ایم ہے، اور جیسا کہ خالد چودھری نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ والی میٹنگ جو ہے یہ قدرے مختلف ہے۔ اس لیے مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک جوش و خروش ہوتا ہے لوگوں میں، ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنتی ہے، 30 بندے ہوتے ہیں، پھر نئے آفس بیررز ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک جوش و خروش ہوتا ہے، اور ان کے سارے چاہنے والے، ان کے سارے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو 1 سے 2 اور 2 سے 11 اور 11 سے 111، تو وہ ایک بہت بڑا ایک ظاہر ہے کہ ایک ہجوم بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ای جی ایم ہوتی ہے وہ کامیاب بھی ہوتی ہے۔ اس دفعہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اور ٹیم جو ہے یہ وہی ہے، کوئی نئے بندے اس میں انڈکٹ نہیں ہوئے، لیکن اب آپ کی اس سے زیادہ ذمہ داری ہے آپ دوستوں کی، شہر کے لوگوں کی، کہ دیکھیے ایسر نے 1 سال جس طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے، نارملی اے جی ایم جو ہے وہ آپ لوگ نہیں بھی آتے، اے جی ایم تو ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا جوش و خروش اس میں ہوگا تو اس سے آپ کی محبت ظاہر ہوگی، آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ اس ٹیم پر آئے گا، ایس ایم پہ، اور جو باقی ٹیم ہے ان کے ساتھ ایس وی پی اور وی پی، تو اس کی وجہ سے ایک بندہ ہوتا ہے نا، جب آپ اس پہ تھپکی لگاتے ہیں نا، جب ایک گھوڑا ہوتا ہے نا تو گھوڑا تو دوڑتا ہی دوڑتا ہے، لیکن جب اس کا سائز ہوتا ہے اس کو تھپکی لگاتا ہے تو وہ زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ تو آپ نے 30 ستمبر کو آپ کی موجودگی جو ہوگی، وہ جو موجودہ ٹیم ہے اور احسن بختاوری ہے، اس کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار ہوگا، آپ کا وہاں آنا اور آپ کا وہاں پہ جو جوش و خروش ہوگا، آپ یقین کریں کہ اس سے چیمبر کا فائدہ ہوگا، کسی شخص کا فائدہ نہیں ہوگا، احسن کا یا موجودہ ٹیم کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ جو اس چیمبر کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس چیمبر کو پاکستان کا نہیں بلکہ اس ریجن کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک امپورٹنٹ چیمبر بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان آج جس معاشی بحران سے دوچار ہے، اس میں اگر چیمبرز کو اور جتنے بھی ہمارے ملک کے دیگر چیمبر ہیں، اگر ان کو اعتماد میں لیا ہوتا تو آج پاکستان اس معاشی بحران سے مبتلا نہ ہوتا۔ تو آج ہم نے جو ایک چیز لے کے چل رہے ہیں، یہ جو ہماری گورنر آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اعلیٰ ترین لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آرمی کے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہر سیکٹر کے اندر جو منسٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم سے بھی ہماری ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ جو ساری ملاقاتیں ہیں، اس کا امپیکٹ یہ بنتا ہے کہ ان سب لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اسلام آباد چیمبر ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور اگر اسٹیٹ کرافٹ کے اندر، اسٹیٹ کرافٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اس کے اندر جو چیمبرز ہیں ان کا ایک بنیادی کردار ہے، اور اس 1 سال کے اندر جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس ٹیم کی اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی، کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس کے اندر یہ احساس شدید طریقے سے اجاگر ہوا ہے کہ جب تک ہم چیمبر کو آن بورڈ نہیں لیں گے، ان کو مشاورت میں شامل نہیں کریں گے، یہ ملک اس معاشی بحران سے باہر نہیں آئے گا۔ تو اس احساس کو ہم نے مزید اجاگر کرنا ہے، اپنی جو ٹیم ہے، اپنے جو ساتھی ہیں اس وقت چیمبر کے اندر ہیں، ان کے اوپر آپ نے بھرپور اعتماد کا اظہار کرنا ہے، آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ بھرپور ساتھ دیں گے تو جس طرح سے ابھی چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ احسن بختاوری نے اپنی جیب سے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، چیمبر کی طرف سے بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے روایت ہی نہیں تھی۔ دیکھیں جو سیالکوٹ چیمبر ہے اس نے سڑکیں بھی بنائی ہیں، یہ روایت وہاں موجود ہے، تو احسن شعوری طور پر اس کوشش میں ہے
کہ اس شہر کے اندر بھی ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ابھی تو وہ صرف مارکیٹس تک محدود ہے, چیمبر تک محدود ہے, لیکن دیکھیے اس شہر بھی ہمارا اپنا ہے. ہم نے اس شہر کے اندر بھی ایک بہتر فرینڈلی ماحول پیدا کرنا ہے. اس کے اندر پولیس بھی مثالی پولیس ہو جو اس شہر کے اندر کرائم کو ختم کرے. اس شہر کی انتظامیہ اور سی ڈی اے کے افسران بھی اس ملک کی بیوروکریسی کے اندر ایسے لوگ ہوں جو بزنس فرینڈلی ہوں, بزنس کو پروموٹ کریں. تو یہ ساری باتیں تبھی ہوں گی جب ہم آپس میں ایک ہوں گے, ہمارے اندر اتحاد ہوگا, ہمارے اندر یونٹی ہوگی. اور یہ یونٹی جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. بیوروکریسی اور یہ جو سسٹم چلانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ملکوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ملکوں کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں, اور پھر ملکوں کے ساتھ ساتھ معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی تفریق پیدا کر دی گئی ہے. دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ جو کام احسن بختیاری نے کیے ہیں اس چیمبر کے اندر پچھلے 40 سال میں کسی نے نہیں کیے, لیکن احسن بختیاری کل یہاں اسی حال کے اندر جب ہمارے I9 کے ساتھی آئے تھے تو اس نے ایک بات اور کوئی بات نہیں کی, کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی گرا نہیں کیا. اس نے کہا جی میں 4 سال تک ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہا ہوں اور میں نے 4 صدور کے ساتھ کام کیا ہے. جتنی پولرائز ایگزیکٹو کمیٹی مجھے ملی ہے اس سال, اس سے پہلے میں نے 4 سالوں میں اپنی موجودگی میں اتنی پولرائز ایگزیکٹو کمیٹی میں نے نہیں دیکھی. تو دیکھیے یہ اگر ایک بندہ اپنے سسٹم کے اندر ہی پولرائزیشن کا شکار ہوگا, اس پر بیجا تنقید کی جائے گی. جائز تنقید تو بڑی اچھی بات ہے نا, آپ آئے سجیشن دیں کہ جی یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, آپ بھی ڈونیٹ کریں, آپ بھی حصہ ڈالیں. اگر کسی نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے تو آگے ہمارے چیمبر کے ساتھی آئے نا, ایسا نے 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے, لوگ آئے نا, کوئی 10 لاکھ کا اعلان کرے, 20 لاکھ کا اعلان, اس نے اس لیے کیا ہے. اچھے کاموں میں کمپلیٹ کریں, آگے آ کے مقابلہ کریں. لیکن اس طریقے سے جو ہوتا ہے نا جائز ناجائز تنقید کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو میں آپ سب بھائی جو بڑے معتبر ہیں, اس اسلام آباد کی جو ہارٹ بیٹ ہے آپ وہ ہے, آپ اسلام آباد کا دل ہے, آپ اسلام آباد کی جان ہے. یہ اسلام آباد آپ کے توسط سے اس کاروبار کا جو نظام ہے اس شہر کا وہ آپ لوگوں کی طرف چل رہا ہے. تو میں یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے 30 نومبر کو 12 بجے اپنے مارکیٹوں کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ آنا ہے, اور آنا نہیں ہے آپ نے حاضری بھی لگانی ہے رجسٹر کے اوپر, اور اپنی جو آپ کی حاضری ہے اس کو اپنی دستخطوں سے ثابت بھی کرنا ہے, تاکہ یہ جو سلسلہ ہے آپ کا جو اعتماد ہے یہ جب بھرپور اعتماد آپ کا احسن بختیاری کو حاصل ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ احسن بختیاری آنے والے سالوں میں وہ کچھ کر کے جائے گا شہر کے اندر کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس پہ ناز کریں گے, اور اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی بھی اس کے اوپر ناز کرے گی. بہت بہت شکریہ.